السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اقبال کی کئی ساری طویل نظمیں ہیں، شکوہ، جواب شکوہ، طلوع اسلام، ہجر راہ، ذوق و شوق، یہ تمام اقبال کی طویل نظمیں ہیں جن میں سے ایک ابلیس کی مجلس شورا بھی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس نظم کا پس منظر اور فنی جائزہ شعری مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فکری جائزہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی وضاحت کریں گے، کیونکہ یہ ایک طویل نظم ہے اور اس نظم کے فن اور فکر کو ایک ہی لیکچر میں سمیٹنا یہ مشکل ہوگا، ویڈیو پھر طویل ہو جائے گی۔ یہ نظم اقبال کی آخری کتاب ارمغان حجاز کے حصے اردو میں شامل ہے۔ ارمغان حجاز اقبال کی ایک کتاب ہے جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں اس کا فارسی کلام ہے اقبال کا، جبکہ دوسرا حصہ وہ اردو کلام پر مشتمل ہے۔ تو یہ نظم ابلیس کی مجلس شورا یہ ارمغان حجاز کے دوسرے حصے یعنی جو اردو نظمیں ہیں اس میں شامل ہے۔ یہ نظم 1936 عیسوی میں لکھی گئی۔ 1936 یعنی اقبال کی وفات سے 2 سال پہلے یہ نظم لکھی گئی ہے۔ اقبال نے یہ نظم تخلیق کی ہے۔ اب اس کا پس منظر پڑھتے ہیں۔ یورپ کی استعماری طاقتوں نے، دیکھیں سب سے پہلے پس منظر یعنی اقبال نے کیوں یہ نظم تخلیق کی، کیا وجوہات تھے، کیا اسباب تھے جنہوں نے اقبال کو یہ نظم لکھنے پر مجبور کیا۔ تو وجوہات یہ ہیں، او پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ یورپ کی استعماری طاقتوں یعنی جو برطانیہ ہے، جنہوں نے مختلف کالونیاں بنائی تھی، ہندوستان پر اپنا کنٹرول انہوں نے جمایا تھا، دوسرے ممالک میں، افریقہ میں۔ تو یورپ کی استعماری طاقتوں نے پہلی جنگ عظیم میں دنیا کو ہولناک تباہی و بربادی سے دوچار کیا تھا۔ اب یہی یورپی طاقتیں ایک اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھی، یعنی دوسری جنگ عظیم۔ یورپ میں قوم پرستی کا جنون تاریخ کا بدترین شکل اختیار کر چکا تھا۔ جرمنی کا آمر ہٹلر اس گمراہ کن فلسفے کا علمبردار بنا ہوا تھا کہ جرمن دنیا کی بہترین نسل ہے اور باقی غیر جرمنوں کو جرمنوں کا غلام بن کر رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک قوم پرستی یورپ کے اندر شروع ہوئی تھی۔ آمر جو جرمنی کا فوجی جرنیل تھا، تو انہوں نے کہا کہ جرمنی کا جو نسل ہے، جو جرمنی کے لوگ ہیں، یہ سب پر افضل ہیں، جبکہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں وہ جرمنوں کے غلام ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک قوم پرستی کا جنون، اس نشے میں یہ ہٹلر مبتلا تھے۔ ہٹلر کی اسلحہ ساز فیکٹریاں دن رات ہتھیاروں کی تیاریوں میں مصروف تھی اور پورا ملک جرمنی ایک زبردست جنگی جنون میں مبتلا تھا۔ ہٹلر کے نازیزم کی طرح اٹلی کا فاشسٹ آمر مسولینی بھی اطالویوں کو لڑائی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یعنی ایک طرف ہٹلر تھا، دوسری طرف مسولینی تھے، وہ بھی انہی خطوط پر یعنی قوم پرستی ہی کے خطوط پر، یعنی اطالیوں کے جو لوگ ہیں اٹلی کے، وہ سب سے افضل ہیں قوم پرستی، تو وہ بھی انہی تیاریوں میں مصروف تھا۔ موسولینی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے وہ بھی سرگرم تھا۔ اس نے اگست 1935 عیسوی میں حبشہ پر حملہ کر دیا۔ ادھر اشتراکیت کے اثرات روس سے باہر بھی پھیل چکے تھے۔ 1917 میں جب مزدور اکٹھے ہوئے، ان کے فولادی ہاتھ جب ایک ہوئے، تو جو وہاں کی حکومت تھی رشیا کے اندر،
وہ ختم ہو گئی، ایک انقلاب آیا، مزدوروں کی حکومت آئی، تو یہ اثرات اور بھی دنیا میں پھیل چکے تھے۔ وہ ادھر جو دوسری ممالک تھے، وہاں کے جو مزدور تھے، ان میں بھی اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اثرات پوری دنیا میں پھیل چکے تھے اور دنیا میں جگہ جگہ اشتراکیت کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ اشتراکیت یعنی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے خلاف آواز بلند کرنا۔ دنیا ایک خوفناک جنگ کے دہانے پر کڑی تھی اور یوں چند سال بعد دوسری عالمی جنگ یعنی دوسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ بیشتر ممالک کے اسلامی پر استعماری طاقتوں کا قبضہ تھا، یعنی جو اسلامی ممالک تھے اس وقت تو اس پر استعماری طاقتوں یعنی یورپی طاقتوں کا قبضہ تھا۔ ہندوستان میں دیکھیں یورپوں کا قبضہ تھا، اسی طرح اگر افریقہ دیکھیں یا ایشیا کے دیگر جو اسلامی ممالک ہیں اس پر یورپوں کا قبضہ تھا۔ بعض ممالک تو بظاہر آزاد تھے مگر ذہنی اور تہذیبی طور پر وہ مغربی طاقتوں کے غلام تھے۔ مثال کے طور پر ترکی تمام مسلمان قوم پرستی کے شکار تھے۔ غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے عبادات بھی ظاہری گورکھ دندہ بن کر رہ گئی تھی اور اسلامی روح ختم ہو چکی تھی، یعنی تمام مسلمان جتنے بھی تھے وہ بھی قوم پرستی میں مبتلا تھے۔ کوئی عربی ہونے پر ناز کرتا تھا، کوئی عجمی ہونے پر، کوئی ترکی ہونے پر، آپس میں متحد نہیں تھے۔ لہٰذا یورپوں کے پاس جو استعماری طاقتیں تھیں ان کے پاس یہ ایک اچھا موقع تھا تاکہ ان کو ذہنی طور پر ان ہی چیزوں میں قوم پرستی کے جنون میں مبتلا رکھے اور ہم اپنا جو حکومت ہے اپنی وہ جو رول ہے وہ یہاں کو ہم گورنر کر سکے اسلامی ممالک کو۔ تو یہ تمام وجوہات تھے۔ جنگ عظیم کی تیاریاں ہو رہی تھی، قوم پرستی تھا، ہٹلر تھا، موسولینی تھے، مسلمان ممالک میں بے اتفاقی تھی، مغربی تہذیب کی آمد تھی۔ تو یہ تمام ایسے وجوہات ہیں جنہوں نے اقبال کو مجبور کیا کہ وہ ابلیس کی مجلس شورا جیسی شاہکار نظم تخلیق کرے۔ اب ہم اس نظم کا فنی جائزہ پڑھتے ہیں، فنی محاسن اس نظم میں کون کون سے ہیں اس کو ہم اب دیکھتے ہیں، شعری مثالیں دے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابلیس کی مجلس شورا 8 بندوں پر مشتمل ہے۔ بحر کا نام بحر رمل مسمن محذوب ہے، یعنی فاعلاتن 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 فاعلن۔ جنہوں نے علم عروض پڑھا ہے وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں ان بحروں کو۔ اگر آپ علم عروض پر میرے لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں دیکھ کے بیان و بدیع عروض اس پر کلک کریں تو وہاں پر لیکچر موجود ہیں۔ جن کو علم عروض کا پتہ نہیں تو اس پوائنٹ کو سکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذیل میں اس نظم کے چیدہ فنی محاسن پر بحث ہوئی ہے۔ پہلے ہے سندگری۔ سندگری یعنی صنائع بدائع کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے، یعنی مختلف قسم کے جو صنعتیں ہیں اس کا استعمال۔ تو علامہ اقبال نے شعوری طور پر کبھی شعری صنعت گری کے لیے کوشش نہیں کی، تاہم ابلیس کی مجلس شورا اس نظم میں ہمیں صنعت گری کی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ دیکھیں، جس کی شاہیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نہلے کہن کو سرنگوں۔ یہ اب صنعت مرات النظیر ہے۔ نہلے کہن کہتے ہیں پرانا باغ۔ اب باغ کا لفظ ہے اور باغ کی مطابقت سے اگر دیکھیں تو شاہیں کا لفظ آیا ہے، آبیاری یعنی پانی دینا، بلند شاہیں بلند ہو سکتی ہے، تو باغ ہے اور باغ کی مناسبت سے دوسرے لفظوں کو اس کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صنعت مراعۃ النظیر ہے۔ او کلیم بے تجلی او مسیح بے صلیب، نیز تو پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب۔ اب یہ صنعت تلمیح ہے۔ صنعت تلمیح یعنی یہ وہ صنعت ہے جس میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ اب دیکھیں، او کلیم بے تجلی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، او مسیح بے صلیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ صنعت تلمیح ہے۔
सनत तराफ़ुक। सनत तराफ़ुक ये ऐसी सनत है कि एक शेर है, शेर के अंदर 2 मिसरे होते हैं। अब आप पहला मिसरा पढ़े और फिर दूसरा मिसरा पढ़े, या दूसरा मिसरा आप पहले पढ़े और जो पहला मिसरा है वो बाद में पढ़े, तो मफ़हूम में कुछ फ़र्क नहीं आता। अगर इस तरह की सूरत हाल हो शेर के अंदर तो इसको सनत तराफ़ुक कहते हैं। अब ये देखें इकबाल का शेर इब्लीस की मजलिस शूरा से कि है यही बेहतर इलाहियात में उलझा रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। अब ये दूसरा मिसरा आप पहले पढ़े और जो पहला मिसरा है ये आप दूसरे नंबर पर पढ़े तो मफ़हूम में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ये सनत तराफ़ुक है। तो ये सनतगरी इसकी शायरी की, इसकी इस नज़म इब्लीस की मजलिस शूरा की अहम खुसूसियत है। इजाज़ व बलागत, इजाज़ कहते हैं मुख्तसर होने को, बलागत कहते हैं मुअस्सर होने को, मौके महल के मुताबिक होने को, फसीह और बलीग होने को। तो इब्लीस की मजलिस शूरा तहलीक करते वक्त फ़िक्र फ़न के एतबार से इकबाल की शायरी इंतहाई उरूज पर थी, क्योंकि इकबाल शायरी कर रहे थे तकरीबन 19वीं सदी से इन्होंने, और ये नज़म 1936 ईस्वी में लिखी गई, तो 36 साल का तजर्बा उनके पास था। तो इनका जो फ़िक्र फ़न था वो उरूज पर था। इस नज़म में इनकी फ़नी महारत की एक खुसूसियत अशआर और मिसर का इजाज़ और कमाल बलागत है। अब देखें, यानी इनके मिसर मुख्तसर होते हैं मगर जामे होते हैं। इसमें यानी जिसको हम कहते हैं समंदर को कूज़े में असीर करना, बिल्कुल वही बात है। देखे शेर, तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज़ से तारीक तर। अब ये महज चंद अल्फाज हैं लेकिन ये पूरी एक कहानी है अगर आप इसको खोलें, ठीक है। इसी तरह ओ कलीम बेतजल्ली, ओ मसीह बेसलीब, नीस्त पैगम्बर व लेकिन दर बगुल दारत किताब। अब ये सनतगरी की भी एक मिसाल है। और यहाँ भी देखे कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इकबाल गए हैं, फिर उसका फ़िक्र ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया है, और फिर आते हैं कार्ल मार्क्स की जानिब, ओ कलीम बेतजल्ली ओ मसीह बेसलीब, यानी कार्ल मार्क्स की तरफ इशारा करते हैं। नीस्त पैगम्बर व लेकिन, यानी पैगम्बर नहीं है लेकिन उसकी बगल में फिर भी किताब है। इन्होंने किताब लिखी थी कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल के नाम से, उर्दू में सरमाया के नाम से इसका तर्जुमा हुआ। तो इकबाल कहते हैं कि वो तो पैगम्बर नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास एक किताब है। ये किताब रशिया में और दूसरे ममालिक में इसको ताज़ीम की नज़र से देखी जाती है। तमसीली किरदार, तमसीली यानी ऐसे किरदार जिसकी बज़ाहिर कोई वजूद ना हो। इस नज़म में कई तमसीली किरदार मौजूद हैं। ये नज़म 6 मुख्तलिफ़ किरदारों इब्लीस और इसके 5 मुशीरों पर मुश्तमिल है। एक इब्लीस है और 5 इसके मुशीर हैं, तो 6 तमसीली किरदार है। तमसीली किरदार यानी शैतान है, ये सब शैतानों का तो ज़ाहिरी वजूद नहीं होता, इसीलिए हम इसको तमसीली किरदार कहते हैं। नज़म का लब व लहजा, तो तमसीली किरदार भी इसमें मौजूद है, ये भी एक फ़नी खुसूसियत है। नज़म का लब व लहजा, लब व लहजा अब इस नज़म का क्या है? इस नज़म का लब व लहजा यकसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। इब्लीस की गुफ्तगू में ख़ुद पसंदी, जोश और तकब्बुर मौजूद है। इसके खिताब के दौरान में पार्लियामेंट हॉल में इंतहाई खामोशी तारी होती है। ये जो भी बात करता है तो मैं का सीगा इस्तेमाल करता है, यानी मैं, यानी फ़ख्र और तकब्बुर करते हैं। तो इसका जो लहजा है, बात करने का जो अंदाज़ है, उसमें तकब्बुर पाया जाता है। देखे अशार देखे, मैंने दिखलाया फ़िरंगी को मलूकियत का ख्वाब, मैंने तोड़ा मस्जिद देरो कलीसा का फुसू। देखे मैं के सीगे में बात करती है, तो एक तकब्बुर वो करते हैं, इसके लहजे में नुमाया है। इसी तरह पहले मुशीर का खिताब निस्बतन ज़्यादा पुरइत्तेमाद और हकीमाना बसीरत का हामिल है। इसके लब व लहजे में संजीदगी मौजूद है। हमने पहले पढ़ा कि इब्लीस का जो लहजा है उसमें तकब्बुर और जोश और खुद इत्तेमादी मौजूद है, जबकि इसका जो पहला मुशीर है वो हकीमाना बसीरत का हामिल है। वो पुरइत्तेमाद
شخصیت ہے اس کی اگر آپ اشعار دیکھیں تو اس میں جوش نہیں ہے۔ تو دیکھیں لہجے میں تبدیلی ہے، ادھر ابلیس کا لہجہ مختلف، یہاں اس کا لہجہ حکیمانہ، اس کے لب و لہجے میں سنجیدگی ہے۔ دوسرا مشیر خاموش طبع ہے، دیکھیں اس کا لہجہ خاموش طبع ہے، پوری تمثیل میں صرف ایک موقع پر یہ دوسرا مشیر لب کشائی کرتا ہے۔ باقی مشیر بھی مختلف سیاسی نظاموں پر بحث کرتے ہیں اور ابلیسی نظام کے لیے ممکنہ خطرہ ثابت ہونے والی نظام سے ابلیس کو خبردار کرتے ہیں۔ یعنی کون اس کو کہتا ہے کہ جمہوری نظام خطرہ ہے، کوئی کہتا ہے ابلیس کو اس کا ایک اور مشیر کہ نہیں اشتراکیت ایک بڑا خطرہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ اسلام ابلیسی نظام کے لیے خطرہ ہے، تو سب بحث کرتے ہیں۔ اسی دوران نظم کا جو لہجہ ہے تو اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، پہلے مشیر کا لہجہ مختلف، دوسرے کا مختلف، ابلیس کا مختلف، تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لہجے میں تنوع موجود ہے، طرح طرح کے لہجے اس میں موجود ہیں۔ ڈرامائیت بھی اس نظم کی ایک خصوصیت ہے۔ ڈرامائیت یعنی جس میں ڈرامے کی خصوصیات ہو، ایک منظر جیسا ہو، مکالمے ہو، تجسس ہو، سسپنس، ٹھیک ہے، کردار ہو، تو اس کو ڈرامائیت کہتے ہیں۔ تو اس نظم میں بھی دیکھیں ایک سٹیج جیسا ہے، ابلیس بیٹھے ہیں جو اس کا سب سے بڑا ہے، اور اس کے جو مشیر بھی بیٹھے ہیں، تو ایک قسم کا ڈرامہ چل رہا ہے۔ اپنے افکار و خیالات کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے کے لیے اقبال نے کئی ڈرامائی وسیلوں سے کام لیا ہے، یعنی اپنی خیال کو اقبال نے پیش کرنے کے لیے ڈرامائی وسیلوں سے کام لیا ہے۔ ان میں ابلیس اور اس کے 5 مشیروں کے کردار، ان کرداروں کا مکالمہ، مجلس شورا کا اسٹیج اور ایک محسوس فضا ایسے ڈرامائی عناصر ہیں جن سے ایک خوبصورت تمثیل، ایک خوبصورت کہانی تشکیل پاتی ہے۔ تو یہ ڈرامائیت بھی اس میں موجود ہے۔ روانی اور تسلسل، اس نظم میں روانی اور تسلسل بھی پایا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اقبال پر اشعار اوپر سے القاء ہو رہے ہیں اور وہ ان اشعار کو ساتھ ساتھ تحلیق کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اس روانی نے اس نظم کی دلکشی میں مزید اضافہ کیا ہے، یعنی اس طرح لگتا ہے کہ بس کوئی اقبال کے دل میں اشعار ڈالتا ہے اور اقبال اس کو لکھتا جا رہا ہے، تو یہ روانی بھی اس نظم میں موجود ہے۔ تو یہ اس کا فنی جائزہ تھا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔